कोई पीछे पीछे चलता हो जैसे, अकेले होते हुए भी ये अक्सर लगता है। खामोश वीरान कोने में हाथ बांधे कोई हयोला सा अंधेरे का मंजर लगता है। सच ये आसानी से मानता नहीं है कोई, सच ये आसानी से मानता नहीं है कोई, मगर लगता है सबको ही डर लगता है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की पुर इसरार हॉरर स्टोरी डर की गूंज एपिसोड नंबर 2। अब्बा मुझे घर ले आए थे। अम्मा, आपी, भाई हर तरह से मेरा ख्याल रखते, लेकिन खौफ मेरे दिल में कुंडली मारे बैठ गया था। घर में कोई भी मुझे एक पल के लिए तन्हा नहीं छोड़ता था, मगर मेरे लिए सोना अजाब बन गया था। जैसे ही नींद आने लगती, वो वीरान कमरा, खिड़की और तारक की लाश निगाहों के सामने आ जाती और मैं चीखें मारकर उठ बैठता। मेरा पूरा तालीमी साल ज़ाया हो गया था। आज भी कोई रात ऐसी नहीं जब मुझे स्लीप पैरालिसिस ना हो। अध जली लकड़ी से बुझती राख को खरीदते हुए हिनान ने किस्से का इख्तिताम करते खामोशी इख्तियार कर ली, तो उस जगह का हौलनाक सन्नाटा सबको अपने ऊपर तारी होता हुआ महसूस हुआ। बिलाल ने उसके कंधे पर तसल्ली देने के से अंदाज में हाथ रखा। तुम्हारे दोस्त की मौत का दुख हुआ। मानो ने गहरी सांस लेकर लब खोले। सच में उसके साथ बहुत बुरा हुआ। तुम लोगों को उस मखलूक से नहीं उलझना चाहिए था। वाट रैबिश, सायरा ने हैरत अमेज गुस्से से कहा, तो वो तीनों नासमझी से उसे देखने लगे। आई मैन, एक सीधे सादे मर्डर केस को भूतों की कारस्तानी करार देकर केस ठप दिया। पुलिस वाले भी गधे थे क्या? नहीं, उस कमरे में सच में असरात थे, हिनान ने उसे जवाब दिया। वट एवर, सायरा ने नाक से मक्खी उड़ाई। मैं इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करती। बस करो अब तुम लोग, रात बहुत हो गई है, सोने की करो, कल सुबह वापस भी चलना है, बिलाल ने कहा। लेकिन हनान सुन नहीं रहा था, बोलता जा रहा था। मैं भी नहीं करता था, कोई भी नहीं करता, जब तक उसके साथ कुछ ऐसा ना हो जिसमें किसी नादीदा कुव्वत का हाथ हो। अगर हम उनकी टोह लगाएंगे तो वो हमारे पास आएंगे, लेकिन इस तरह के सिर्फ हम ही उसे महसूस कर पाएंगे, कोई दूसरा नहीं। एक गलती, बस एक गलती होने की देर है, इंसान उस दुनिया में पहुंच जाता है जो उसकी नहीं है। वो उसे अपना नहीं सकता और अपनी दुनिया में जा नहीं सकता। दो दुनियाओं के बीच वो उलझ कर रह जाता है। वो कभी जानवर, कभी परिंदे, कभी सांप, गर्ज किसी भी रूप में हमारे सामने आ जाते हैं और बाज़ औकात लाइल्मी में हम उनकी तकलीफ़ की वजह बन जाते हैं। ऐसे में वो हमसे नाराज़ होकर बदला लेते हैं, हमें डराते हैं, हम पर हावी हो जाते हैं, हमारे वजूद पर अपना तसल्लुत जमाने की कोशिश करते हैं। हिनान की बातें और किसी को तो शायद नहीं, लेकिन मानो को दहलाए दे रही थी। वो चाहती थी कि वो खामोश हो जाए। बिलाल के चेहरे पर भी संजीदगी थी। एक सायरा ही थी जो उसे सुनते हुए तमस्खराना अंदाज में मुस्कुरा रही थी। चलो बिलाल, हम सोने चलें, इन दोनों को सुकून तो आना नहीं है, ख्वा मख्वा हमारा सुकून ही बर्बाद होगा। मानो ने तवील जमाही लेते हुए बिलाल का शाना हिलाया। बिलाल उठ खड़ा हुआ। आग मुकम्मल तौर पर बुझ चुकी थी। अगर उसे टटोला भी जाता तो राख के अलावा कुछ ना मिलता। रोशनी के लिए उन्होंने टार्च रोशन कर ली थी। तुम लोग भी सो जाओ अब, वो दोनों जाते हुए उन्हें फिर से ताकीद करते गए थे। वेल, मानना या मानना हर इंसान की अपनी मर्जी है। बहरहाल ऐसी चीज़ों का वजूद तो हकीकत है, हन्नान ने बहस को समेटते हुए कहा। जो चीज़ अक्ल में ना समाए उसे जिन्नात से जोड़ दो। खूब, सायरा ने नहूसत से सर झटका।
اچھا اسے چھوڑو، یہ بتاؤ طلحہ سے رابطہ ہوا؟ حنان اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے اس کے شوہر طلحہ کی بابت استفسار کرنے لگا۔ سائرہ کا کل سے اس سے کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا تھا۔ کہاں یار، سگنل کا ایشو ہے یہاں۔ سائرہ نے موبائل کی سکرین روشن کی اور جھلا کر بند کر دی۔ طلحہ جاب کی وجہ سے اس ٹرپ میں اس کا ساتھ نہ دے سکا تھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور سیاہ شال کو کندھوں پر پھیلاتی اپنے کیمپ کی طرف بڑھنے لگی۔ دفتن اس کا سیل بجنا شروع ہو گیا۔ خاموش فضا میں موبائل کی گھنٹی دور دور تک گونج گئی۔ اس نے بنا نمبر دیکھے فوراً کال پک کی، مبادا کٹ نہ جائے۔ دوسری طرف طلحہ تھا۔ کمزور سگنل کی بدولت اس کی آواز بڑبڑاہٹ سے مشابہ تھی۔ ہاں ہاں تم بولتے رہو، کیا تم نے میرے بغیر ہی شفٹنگ کر لی؟ کچھ دیر وہ دوسروں کی طرف آواز سنتی رہی۔ پھر میں کیسے وہاں تک پہنچوں گی؟ سائرہ کا تیز لہجہ ویرانے میں پھیلے سکوت کو توڑنے لگا۔ حنان نے حیرت سے اس کا یہ انداز ملاحظہ کیا، جو اس سے کچھ فاصلے پر فون کان سے لگائے کھڑی تھی۔ رابطہ منقطع ہو جانے پر اس نے فون کو کان سے ہٹا کر گھورا اور زیر لب بڑبڑائی، عجیب ہی بندہ ہے۔ کیا ہوا؟ حنان نے پوچھا۔ میں نے اس سے کہا بھی تھا کہ جلدی مت کرنا، میں واپس آؤں گی تو ہی گھر دیکھیں گے، پسند کریں گے اور لیں گے تو؟ حنان نے سوال کیا۔ اب وہ نہ صرف رینٹ پر گھر لے چکا ہے بلکہ سارا سامان بھی شفٹ کر دیا ہے اس نے۔ سائرہ نے اکتائے ہوئے انداز میں بات مکمل کی۔ ہو سکتا ہے کہ تم لوگوں کے مالک مکان کا پریشر ہو کہ جلد گھر خالی کرو۔ ہاں، زور تو دیا تھا اس نے کہ ہم جلد ہی اپنی رہائش گاہ کا انتظام کریں۔ وہ یہ گھر بیچنے والا ہے، سائرہ نے تاکید کی۔ لیکن غصہ مجھے اس بات کا ہے کہ موصوف ایک ہفتے کے لیے شہر سے باہر تشریف لے جانے والے ہیں۔ میں نے ایڈریس پوچھا تو کال کٹ گئی۔ سائرہ تپی بیٹھی تھی۔ کل صبح رابطہ کر لینا ہوٹل میں، شاید سگنل ہوں، حنان نے مشورہ دیا۔ وہاں بھی نہیں ہوتے، نیٹ بھی مر مر کر چلتا ہے، میسج تک گھنٹوں بعد پہنچتے ہیں، پتہ نہیں کس بھول بھلیوں میں پھنس گئے ہیں۔ اچھا ہوتا اگر تمہاری باتوں میں آ کر بلال اور مانو کے ہنی مون کا پلان خراب کرنے کے لیے نہ چلی آتی۔ ایک ہفتہ سے زائد ہو گیا، سیریں ہی ختم نہیں ہو رہی ان کی۔ سائرہ کے تنک کر کہنے پر حنان دھیرے سے ہنسا۔ ویسے ان دونوں کی شکلیں دیکھنے لائق تھیں جب ہمیں پہلے سے ہوٹل میں موجود پایا۔ سائرہ کے ہونٹوں پر بھی خفیف سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ اور حنان بذریعہ بس ان دونوں سے پہلے ہی پہنچ گئے تھے۔ میں اب سونے جا رہا ہوں، گڈ نائٹ۔ چند پل بعد حنان اپنے کیمپ کی طرف بڑھ گیا۔ یہ جگہ سڑک سے 2-3 فرلانگ کے فاصلے پر گھنے درختوں کے بیچ ایک ہموار میدان تھا۔ اس جگہ پر ہی انہوں نے اپنے خیمے نصب کر رکھے تھے، جس کی مشرقی سمت نشیب میں ایک خوبصورت تالاب تھا۔ یہ جگہ دن کے اجالے میں یقیناً مسحور کن لگتی ہوگی، مگر رات کے اس پہر پر اسرار معلوم ہوتی تھی۔ چاند کی ہلکی سی چاندنی گھنے پیڑوں سے گزر کر ننھے پودوں پر جگنوؤں کی مانند پڑ رہی تھی۔ جھینگروں کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں۔ وہ یوں سنائی دیتی تھی جیسے کسی دوشیزہ کی اٹکیلیاں کرنے سے اس کے پاؤں کی پائل چھن چھناتی جاتی ہو۔ گہری سانس بھرتے سائرہ نے اپنے خیمے کی طرف پیش قدمی کی۔ اسی وقت پھر سے اس کا موبائل بج اٹھا۔ دوسری طرف حسب توقع طلحہ تھا۔ وہ ٹہلتے ہوئے اس کی بات سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ اسے نئے گھر کا ایڈریس سمجھا رہا تھا جس کو وہ بمشکل سمجھ پا رہی تھی۔ سائرہ کو پتہ ہی نہ چلا کہ وہ کب وہ ڈھلوان تک آ پہنچی تھی۔ چونکی تو تب جب نظر اٹھائی اور سامنے تالاب کو دیکھا جو چاند کی روشنی میں دمک رہا تھا۔
आधे पानी पर दरख्तों के साए, ये फ़कत साए नहीं थे, एक ह्योला सा था जो तालाब के बिल्कुल पास महसूस हो रहा था। उसके जिस्म में सनसनी दौड़ गई। उस ह्योले की तेज चमकदार आंखों की रोशनी पानी में मुनअकस हो रही थी। उसने टार्च का रुख उस साए की तरफ किया तो धक से रह गई। तवाज़ुन बरकरार न रख सकने के बायस वो नशीब तक फिसलती चली गई। मोबाइल और टार्च हाथ से निकल गए। टार्च तो पत्थर की आड़ में रुक गई थी, लेकिन उसका फ़ोन तालाब में गर्क होकर नामो निशान खो चुका था। तैश के बायस सायरा घुरा कर रह गई। वो एक स्याह रंग का कुत्ता था जिसको देखकर बेसाख्ता वो उछल पड़ी थी। अब उसकी सुलगती नज़रों का मरकज़ वही जगह थी जहां वो अब तक बैठा था, पानी पीकर शांत होकर। यू ब्लडी डॉग, उसने एक छोटा मगर नोकीला पत्थर उठाकर उसे दे मारा जो उसके सर पर लगा। हल्की सी चीख मारकर वो एक तरफ को दौड़ गया था। कुछ देर वो सदमे से गंग होकर वो जगह देखने लगी जहां सेल फोन गिरा था। टार्च की रोशनी में पानी में हाथ डाला तो वो उसे मिल गया, लेकिन भीग कर वो बेकार हो चुका था। संभल कर चलती हुई वो वापस आ गई। कैसा शोर था? खैमे का पर्दा हटाकर हनान ने पूछा। सायरा ने जले कटे अंदाज में उसे पूरी बात बताई और आखिर में तबसरा किया, आज की रात ही तवील और बेकार है। सायरा, यहाँ कोई जानवर नहीं पाया जाता। यहाँ आने से कबल मैंने और बिलाल ने इस जगह के बारे में पूरी तफसीलात मालूम कर ली थी। हिनान के लहजे में तशवीश महसूस हुई और वो इस्ताहिया अंदाज में बोली, तो तुम्हारे ख्याल में वो कुत्ता नहीं था? अगर वो स्याह रंग का था तो यकीनन। सायरा ने नफ़ी में सर हिलाया। तुम नहीं सुधरोगे। मुझे वो जगह दिखाओ जहां तुमने उसे देखा। हनान ने टार्च की रोशनी उसके पीछे नजर आते तालाब पर डालते हुए कहा। एक तो पहले ही मेरा दिमाग कम ख़राब नहीं है, दूसरी तुम्हारी बेतुकी बकवास। सायरा ने दांत पीस कर उसे जवाब दिया, साथ ही उसका बाजू सख्ती से पकड़कर उसे साथ लेते हुए नशीब की तरफ पेशकदमी की। आओ देखो। उसने हाथ से इशारा किया। वो जगह थी। उसने वहां रोशनी डाली जहां अब खून की चंद बूंदें गिरी थी, लेकिन था कोई नहीं। वहां बैठा था कुत्ता। तुमने उसे जख्मी कर दिया। हिनान ने गौर से उस जगह को देखते हुए कहा। उफ, सायरा ने सर पीटा। तुम बैठकर इन्वेस्टिगेशन करो, मैं जा रही हूं सोने। गजब खुदा का, सुबह होने वाली है और हम उल्लुओं की तरह जागे जा रहे हैं। बड़बड़ाते हुए वो पलट गई। रुको, मैं भी आ रहा हूँ। हिनान दौड़कर उसके हम कदम हुआ था। सर्दियों के मौसम में सर्द इलाके में सूरज ने क्या निकलना था कि उसकी किरणें उसके चेहरे पर पड़ती और वो हल्के से आंखें खोलती। हाँ, अलबत्ता मानो गुस्से से खोलती, उसे जगाने की कोशिश में थी जो उठने का नाम नहीं ले रही थी। सायरा, तुम उठती हो कि ठंडा ठार पानी तुम्हारे चेहरे पर डालूं? मानो ने ख़तरनाक अंदाज से झटके दे देकर उसे उठने पर मजबूर कर दिया। फजूल लड़की, रात भर का जागना काफ़ी नहीं था जो अब भी जाग जाऊं। मंदी मंदी आंखों को मसलते सायरा आलकसी से कहती दोबारा लेट जाती, जो मानो ने उसकी पुश्त पर हाथ ना जमा लिए होते। बिल्कुल नहीं, 12 बजने वाले हैं। आज वापस भी चलना है। जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर निकलेंगे यहाँ से। नाश्ता गाड़ी में कर लेना। ओफो, वो कराही, और सोना नहीं। मानो ने उसे हदायत देती वहाँ से चली गई। उसने सरहाने रखा मोबाइल उठाकर देखा, जो शायद ही दोबारा ऑन हो सकता। बैग पैक करके स्वेटर और स्कार्फ पहनती वो बाहर निकल आई। सेल फोन अभी तक हाथ में था जो उसने बिलाल को दिखाया। आई थिंक ये डेड हो गया है, बिलाल ने उसे हाथ में लेकर उलट पलट कर देखते हुए कहा। अगर तुम्हें फ़ोन यूज़ करना है तो मेरा ले लो। बिलाल ने जैकेट की जेब से
اپنا سمارٹ فون نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ ابھی تو نہیں، شاید بعد میں ضرورت پڑے۔ سائرہ کے کہنے پر اس نے دوبارہ پاکٹ میں رکھ لیا۔ ہوٹل سے سامان پک کرتے اور کسی بھی جگہ جائے بنا وہ اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئے۔ سائرہ نے ہنستے ہوئے سب کو رات کا قصہ سنایا، ساتھ میں تبصرہ بھی کیا۔ مجھے لگتا ہے اسے سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے۔ سائرہ، تم ضرورت سے زیادہ شوخی ہو رہی ہو۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے حنان نے پیچھے سر گھما کر اسے گھورا۔ ویسے سچ میں ہنی، یہ کچھ زیادہ نہیں ہو گیا؟ بلال نے ہنسی ضبط کی۔ وہی تو کہتا کتا نہیں تھا وہ، شاید کوئی دوسری مخلوق تھی۔ سائرہ کھلکھلائی۔ اس کی شادی ہو جائے گی تو ٹھیک ہو جائے گا۔ مانو کی بات پر حنان کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ تمہاری افدی ٹاپک بات کرنے کی عادت کب جائے گی مانو؟ اس نے چبا کر کہا۔ یہی تو ٹاپک ہے، مطلب کہتے ہیں نا شادی کر دو سدھر جائے گا، اسی لیے میں نے بولا۔ ویسے بتاؤ یار، کوئی ہے نظر میں؟ ہمارے گروپ میں تو صرف تم ہی بچے ہو۔ بلال نے قہر بری سڑک پر دھیان سے گاڑی چلاتے ہوئے اس کی طرف ذرا کی ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھا۔ نہیں یار، تمہاری گاڑی میں گنجائش نہیں ہے۔ حنان نے ٹھنڈی سانس بھری۔ مطلب آگے بھی میری گاڑی میں ہمارے ساتھ ہی سفر کا ارادہ ہے؟ یار ہماری کوئی پرائیویسی نہیں ہے۔ بلال کے جنے بنے انداز پر حنان کے ساتھ سائرہ نے بھی کہکا لگایا۔ اپنے شہر پہنچ کر سب نے ریسٹورنٹ میں لنچ کیا اور اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے۔ طلحہ نے حنان کو میسج کر دیا تھا کہ گھر کی کس لوکیشن پر ہے۔ ہم دونوں کیب منگوا لیتے ہیں، تمہیں چھوڑ کر میں فلیٹ پر چلا جاؤں گا۔ بلال اور مانو کے لیے لمبا چکر ہو جائے گا، حنان نے سائرہ سے کہا۔ اکیلی کیسے رہو گی سائرہ؟ شام ڈھل رہی ہے، اوپر سے نیا گھر۔ ایسا کرو آج ہمارے ساتھ چلی چلو، مانو نے فکر مندی سے کہا۔ مہنور ٹھیک کہہ رہی ہے، آج ہمارے گھر چلو۔ صبح آفس جاتے ہوئے میں تمہیں اور مہنور کو وہیں چھوڑ جاؤں گا، مل کر ڈسٹنگ وغیرہ کر لینا پھر۔ نہیں یار، یوں تو صحیح نہیں لگتا، اور میرے خیال میں یہ بات تم لوگوں کے گھر والوں کو بھی پسند نہ آئے گی۔ ایک رات کی تو بات ہے، مان جاؤ، مانو مصر ہوئی۔ ایک رات کی بات نہیں ہے، طلحہ کو تھرسڈے کو واپس آنا ہے اور آج سنڈے ہے۔ اتنے دن میں کیسے کسی کے گھر رہوں؟ سائرہ نے زور دے کر کہا تو وہ خاموش ہو گئے۔ وہ اور حنان ساتھ ہی کیب میں گھر تک پہنچے۔ او مائی گاڈ، کانٹ بلیو! گھر دیکھ کر سائرہ کے منہ سے چیخ کی صورت نکلا۔ حنان، جلدی فون ملاؤ اسے، پوچھو تو صحیح کہ یہی کھنڈر ملا تھا اسے۔ حنان نے توجہ سے سامنے دیکھا۔ نیلے رنگ کے گیٹ پر بوگن ویلیا کی بیلیں لٹکی تھیں، جس پر گلابی رنگ کی پنکھڑیاں بہت سج رہی تھیں۔ گیٹ سے اوپر چھت کے گرد چار دیواری نظر آ رہی تھی۔ مجھے تو یہ کسی طرح بھی کھنڈر نہیں لگ رہا، حنان نے رسانیت سے کہتے چند قدم کی دوری پر ہمسایوں کے دروازے کی بیل بجائی۔ سائرہ ہنوز بگڑے تیوروں کے ساتھ گلی کا معائنہ کر رہی تھی۔ سرمئی رنگ کی سڑک پر سوکھے پتے جاڑے کی سرد ہواؤں سے در بدر تھے۔ چند فضول سے کاغذ اور ریپر بھی ہوا کے زور پر کھسک کر ادھر ادھر ہو رہے تھے۔ اکثر گھروں کے دروازے بند تھے۔ عجیب سا سکوت پھیلا تھا، جو کہ دسمبر کا خاصہ ہے۔ آنٹی، ہم آپ کے ساتھ والے گھر میں شفٹ ہوئے ہیں۔ میرے دوست نے طلحہ نے کہا تھا کہ مکان کی چابی آپ سے لے لیں۔ بیزار صورت ادھیڑ عمر عورت نے دروازہ کھولا تو حنان نے سلام کے بعد ادب سے پوچھا، ٹھہرو لاتی ہوں۔ روکھے پن سے وہ کہتی ہوئی وہ دروازہ بند کر کے گم ہو گئی۔ حنان اور سائرہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر رہ گئے۔ چند لمحوں بعد وہ عورت دوبارہ نمودار ہوئی اور چابی حنان کے ہاتھ میں دے کر کھٹاک سے دروازہ بند کر دیا۔ دیکھا، لوگ بھی عجیب ہی ہیں، اور تم کہتے ہو طلحہ نے ٹھیک کیا۔ سائرہ کے جل کر کہنے پر گیٹ کا تالا کھولتے حنان کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔
صحن میں جا بجا ریت کے ذرے کاغذ بکھرے تھے گلی کی طرح۔ بڑا سا جامن کا پیڑ بھی موجود تھا جس کے آدھے سبز اور آدھے زرد رنگ پتے اس کے نیچے ڈھیر کی صورت میں موجود تھے۔ گھر خاصا کشادہ تھا۔ وہ 2 بیڈ رومز، 2 اٹیچی باتھ، 1 ڈرائنگ روم اور سٹور روم بھی تھا جو کہ دونوں کمروں کے درمیان موجود گیلری سے گزر کر دائیں طرف موجود تھا۔ کچن کا دروازہ برآمدے میں ہی کھلتا تھا۔ طلحہ، یہ کیا نمونہ لیا ہے تم نے؟ بالکل مڈل کلاس ہے، حنان کے فون سے اس نے طلحہ سے بات کرتے ہوئے کہا۔ کچھ دنوں کی بات ہے سائرہ، جلدی میں بس یہی ملا ہے۔ ویسے بھی ہمارا اپنا گھر آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے، بس کلر ہونا باقی ہے، پھر ہم نے وہی رہنا ہے، چند دن کمپرومائز کر لو۔ طلحہ نے اسے سمجھایا۔ وہ تو ٹھیک ہے، سائرہ نے مردہ لہجے میں کہا، پھر بات بدلی۔ میرا سیل بھی خراب ہے، تم سے رابطہ نہیں ہو سکے گا، لینڈ لائن بھی موجود نہیں یہاں۔ اوکے، میں تمہارے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجتا ہوں، کل جا کر لے آنا۔ تھینک یو، سائرہ نے جواب دیا۔ اوکے، ٹیک کیئر۔ حنان کے ساتھ مل کر سائرہ نے بیڈ کو سیٹ کر کے میٹرس ڈال کر سونے کے قابل بنا لیا تھا۔ وہ اس سے اجازت لیتا اندھیرا ہونے سے قبل یہاں سے روانہ ہو گیا تھا۔ وہ تھکے تھکے انداز میں سونے کے لیے لیٹ گئی اور کمبل لپیٹ لیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر سے دروازہ بجایا گیا۔ سائرہ نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ اندھیرا اجالا آپس میں گڈ مڈ ہوتا اداس سا تاثر پیش کر رہا تھا۔ جوتے پاؤں میں اڑستی، دوپٹہ شانوں پر درست کر کے وہ باہر آئی اور گیٹ کھولا۔ سامنے حنان کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں چند شاپرز تھے جن میں بیکری کی اشیاء تھی۔ مجھے خیال آیا کہ تمہارے کچن میں تو کوکنگ کے لیے کچھ موجود نہیں ہوگا، اس لیے سوچا کہ تمہیں دے آؤں۔ اس نے شاپرز اس کی طرف بڑھائے۔ بہت شکریہ حنان۔ سنو، وہ پلٹنے لگی جب وہ دوبارہ اسے پکار گیا۔ نماز پڑھ کر قرآن پاک کی چند آیات خود پر گھر پر دم کر لینا سونے سے پہلے۔ حنان کے کہنے پر اس نے سر تو ہلا دیا، مگر اس کی ہدایت پر عمل کرنے کا اس کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ کھانے کو فریج میں منتقل کر کے وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ وہ گہری نیند میں تھی جب غیر آرام دہ شور کے باعث اس کی آنکھ کھل گئی۔ کمرہ مکمل طور پر اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ شکر تھا کہ اس کا بیگ پیک اس کے پاس پڑا تھا اور اس نے اس میں ہاتھ ڈال کر ٹارچ نکالی اور روشن کر لی۔ میز پر پڑی واچ اٹھا کر ٹائم دیکھا تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ آوازیں مسلسل اس کے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ اس نے غور کیا تو محسوس ہوا جیسے ڈھیر ساری بلیاں ساتھ مل کر رو رہی ہوں۔ آوازوں کا مرکز سٹور روم یا چھت تھا۔ ہر طرف اندھیرا، اوپر سے یہ آوازیں، اور پورے گھر میں وہ تنہا۔ ایک پل کے لیے تو جسم میں کپ کپی دوڑ گئی۔ اس نے کمرے کا بلب آن کر لیا۔ یہ حنان بھی نہ۔ دوسرے لمحے اس نے حنان کو کوسا۔ بیکار باتیں سوچتا ہے اور دوسروں کے دماغ میں بھی ڈالتا ہے۔ صد شکر کہ بجلی کی سہولت موجود ہے اس کھنڈر میں۔ اس نے خود کلامی کی اور پھر سوچا کچھ کھا لیا جائے۔ برگر سے پیٹ بھر کر وہ دوبارہ لیٹ گئی تو نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کچھ دیر ایسے ہی پڑے رہنے کے بعد وہ اٹھی اور ہر کمرے میں جا کر لائٹ جلائی۔ اوپر چھت سے بھی ہو کر آئی۔ باقی اسٹور روم رہتا ہے، کیوں نہ اس کا بھی جائزہ لے لیا جائے۔ لابی سے گزرتی وہ اس در کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ وہاں فقط چاند کی روشنی تھی۔ آہستہ سے دروازہ کھولتی وہ اندر چلی آئی۔ وہاں کا بلب بیکار تھا۔ اس نے ٹارچ کی روشنی ارد گرد ڈالی۔ وہاں کوئی چیز بھی قابل توجہ نہ تھی، بس کاٹ کباڑ کا ڈھیر تھا۔ دھیمے قدموں سے چلتی وہ دیوار کے پاس آ کر کھڑی ہوئی جس پر عجیب سی پینٹنگ لگی ہوئی تھی۔ اس نے اسے ہک سے نکال کر ہاتھ میں لیا اور اس پر سے گرد صاف کی۔ وہ ایک خوفناک صورت عورت کی تصویر تھی جس کا چہرہ مکمل طور پر سیاہ بالوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ صرف آنکھیں ظاہر تھیں۔
जिनकी पुतलियां गायब थीं। बौखलाहट के मारे सायरा के हाथ कांप गए, माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हुए। उसने सोचा कि फौरन उसे लटका कर यहाँ से निकल जाएगी। उसने सामने नज़र डाली तो देखा जिस दीवार पर तस्वीर टंगी थी उसके नीचे एक छोटा मगर मोटा कील लगा हुआ था, जिसका रुख ऊपर की तरफ था। तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर उसने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। तस्वीर उसके दूसरे हाथ में अब तक मौजूद थी। जो ही उसने उसे नीचे की तरफ प्रेस किया, उसके कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई। वो ज़ोर से चीख कर रह गई। उसे लगा जैसे ज़मीन फट गई। हाँ, सच था, जहाँ वो गिरी थी वो एक तय खाना था। अपने घूमते हुए सर को दोनों हाथों से थामते हुए उसने इर्द गिर्द का जायज़ा लिया। वो ज़ैरे ज़मीन एक बड़ा कमरा था, जिसकी छत बहुत नीची थी। अगर वो खड़ी हो जाती तो ज़रूर ही उसका सर उसे छू जाता।